بہت سارے ایسے ریموٹ ایریاز کے کیس ہوتے ہیں دور دراز جو میجر شہروں کے نہیں ہوتے. اگر انہیں ہائپ نہ ملی ہے یا پھر انہیں اگر ڈائریکشنز نہ مل سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی سسٹم میں سے گزرتے گزرتے سال ہر سال گزارتے رہیں گے. بالکل. ریموٹ ایریاز میں تو ایسے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, وہ تو تھانے تک بھی نہیں جاتے, کورٹ میں جانا تو دور کی بات ہے. تو ایسے کیسز میں اب لیکن چونکہ آگاہی بڑھ رہی ہے, اب خواتین کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, ٹی وی کے ذریعے بھی پتہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آ گئے ہیں, تو وہ رپورٹنگ میکنزم جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پولیس کے پاس جاتی ہیں, اپلیکیشن دیتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے رائٹس کیا کیا ہیں, اگر پولیس بات نہیں سن رہی تو انہوں نے کس طرح کورٹ کو رجوع کرنا ہے اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. تو وہ چیزیں جو ہیں ایونیوز جو ہیں وہ کھل گئے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ چند کیسز ہیں. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنے ایسے کیسز ہیں جو سالوں سال سے چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, 2008 میں ایف آئی آر کٹی تھی اور 2008 سے وہ ٹرائل آج تک چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ جو اپوزنگ پارٹی ہے وہ بڑی مضبوط ہے. انہوں نے کہا یہ جیل میں ہی رہے, اتنی دیر جیل میں تو ہے وہ پڑا ہوا, اس کی یہی سزا ہے کہ ٹرائل کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا. تو وہ جو دوسری سائڈ کے لائر ہیں وہ لمبی لمبی ڈیٹیں لیتے ہیں, کیس فکس نہیں ہونے دیتے, اپیل سٹیج پہ فکس ہی نہیں ہوتا وہ کیس. تو مطلب اس طرح ہزاروں کیسز ہیں جن میں انفلوئنس یوز ہوتا ہے. اور غریب جو ہے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ سب سے جلدی انصاف ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو بس جیل میں ڈالنا ہے, پھر اس کو کوئی ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا, ایک سسٹم جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا بڑا آسانی سے. لیکن جب امیر آن دا ادر ہینڈ کوئی جرم کرتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو انصاف دلانا. تو ہمارا نظام تبھی بدل سکتا ہے جب ہم امیر اور غریب کو یکساں انصاف کی فراہمی کو جو ہے نا وہ بنا سکیں یقینی. تو آئی تھنک ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں اکثر کوٹ لکھپت جیل سے, کیمپ جیل سے کالز آتی ہیں کہ جی ہمارا کیس نہیں فکس ہو رہا, ہمارے پاس لائر نہیں ہے کوئی, ہمارا پہلے لائر تھا وہ چھوڑ کے ہمیں وہ اس نے کیس نہیں وہ پرسو کرا. تو اس طرح جو ہے نا لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جی ہم آپ کے لیے لڑیں گے اور آخر تک لڑیں گے. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا, ان کی جب کالز آتی ہیں جیلوں سے تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنے پرانے کیسز ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں, ابھی تک ان کی اپیلیں نہیں سنی گئیں. اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے جب اپیل سٹیج پہ آتا ہے کوئی 10 سال کے بعد 6 سال کے بعد تو وہ بری ہو جاتے ہیں اس میں, کیونکہ ایویڈنس ناکافی تھا. تو وہ 6 سے 10 سال جو اس نے اندر گزارے ہیں یا اس سے بھی زیادہ, کہیں میں 15-20 سال, وہ اس کے کہاں گئے؟ وہ کون واپس کرے گا اس کی زندگی میں؟ اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. اس نے تو وہ جو اس کی جوانی تھی یا جو بھی تھا, اس نے اگر وہ جرم نہیں کیا تو وہ غلط پکڑا گیا. تو مجھے لگتا ہے اسپیڈی ٹرائل صرف ڈائریکشن کیس ختیجہ کے کیس میں نہیں ہونا چاہیے, نور مقدم کے کیس میں ہونا چاہیے. اسپیڈی کیسز, سارے کرمنل کیسز کو اسپیڈی کیسز چلانا چاہیے, اور ہمارے جو نظام عدلیہ ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اکیوزڈ کا بھی پورا اترے, اور جو وکٹم ہے, جو کمپلیننٹ ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئے, اس کے ساتھ بھی مکمل طریقے سے انصاف ہوئے.